میرے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ اس مہینے میں 27ویں شب کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ آنے کی دعوت دی اور آپ کو معراج جسمانی کے انعام سے نوازا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان کے شان اور مرتبہ کے مطابق ان کو معراج نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج آتش نمردود میں ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج کنویں میں ہوئی، اور یونس علیہ السلام کو معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو معراج ہوائی تخت پر ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کا طور پر ہوئی، اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، ان کو عرش عظیم پر ہوئی۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، ایک شب سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر بستر پہ آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں ہی معراج کا بلاوا آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق راستے کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے وہ چھت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جگایا جائے۔ یعنی جبریل یہ سوچ رہے کہ ان کو کس طرح جگایا جائے۔ اگر ہم عام لوگوں کی طرح جگا رہے ہیں تو آداب نبی کے خلاف تھا، کیونکہ یہ تو معراج کے دولہا ہے، ان کو ہم کس طرح جگائے وہ سوچ رہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد، بہت دیر سوچا، پھر اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم لیا، اور جبریل کی ہونٹوں کی ٹھنڈک سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر زمزم کے پاس لے گئے، اور جہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، چاک یعنی سینہ پھاڑا گیا، اور پھاڑ کے قلب مبارک نکالا گیا، اور اس کو پیر زمزم کے مقدس پاک پانی سے دھویا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے میرے قلب سے کچھ نکالا اور کچھ ڈالا، اور قلب غسل کے بعد اصل جگہ پہ درست کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے، اور جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک بوڑھی عورت آپ کو آواز دیتی ہے، لیکن جبریل کیا کہتے ہیں کہ آپ اس بوڑھی عورت کا خیال نہ کرو، آپ آگے بڑھو، آپ اس کا جواب نہ دو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے آگے بڑھتے ہیں آپ کو ایک بوڑھا شخص آواز دیتا ہے، لیکن جبریل یہی کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھو، آپ اس بوڑھے شخص کا بھی خیال نہ کرو، آپ آگے بڑھو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے کچھ دور اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک جماعت ملتی ہے جو آپ کو سلام کرتی ہے۔ جبریل کہا کہ سلام کا جواب دو۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو جبریل بتاتے ہیں کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ دنیا تھی، اور جو بوڑھا شخص تھا وہ شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا، اور جو آپ کو جماعت ملی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بعض روایت میں ہے کہ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پیارے عزیز دوستو ذرا سوچو کہ چہرے اور سینے کے وہ بھی تانبے کے ناخن سے چھین رہے تھے۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ اپنے سینے چہرے کو کیوں نوچ رہے ہیں؟ تو نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو سنو جبریل کا جواب سنو۔ جبریل نے جواب کیا دیا؟ جبریل نے کہا کہ یہ دوسرے کی غیبت کرنے والے ہیں، یہ دوسرے کی غیبت کرنے والے ہیں۔ پھر نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کے نوالے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا۔ جیسے دیکھا کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کے نوالے اپنے منہ میں کیوں ڈال رہا؟ تو نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت پر بتایا کہ یہ سود خور ہے۔ پھر آپ کو ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ میرے پیارے عزیز دوستو ذرا سوچو کتنا خطرناک عذاب ہے کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے مارنا، ایک ہوتا ہے کچلنا۔ وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور ان کا درد کم نہیں ہوتا تھا۔ کچل جانے کے بعد ان کا سر اپنی اصل حالت پہ آ جاتا تھا لیکن ان کا درد کم نہیں ہوتا تھا۔ وہ چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ جیسے نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ اکبر معاذ اللہ، یہ کون لوگ ہیں اور ان کے سر پتھروں سے کیوں کچلے جا رہے ہیں؟ تو لے گو سنو جبریل کا جواب سنو۔ جبریل نے جواب کیا دیا؟ آج ہم نماز کو قضا کر دینے والوں سنو، نماز کو چھوڑ دینے والوں سنو، جبریل کا جواب سنو۔ کام کے آگے نماز کو قضا کر دینے والوں جبریل کا جواب سنو کہ جبریل نے جواب کیا دیا؟ جبریل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو ذرا سوچو کہ کتنا خطرناک عذاب ہے کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، آج ہمیں خبر نہیں ہے، آج ہم مال و دولت کمانے میں لگ گئے اور اللہ کو بھول گئے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو آج ہم نماز کو قضا کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک نماز قضا کرنے میں کتنا ہمیں جہنم کے اندر جلنا ہوگا؟ تو سنو نماز کو قضا کر دینے والوں سنو، ایک نماز کو چھوڑ کے اگر چھوڑو گے 2,88,00,000 برس میں دوزخ کے اندر جلنا پڑے گا۔ ہاں میرے پیارے عزیز دوستو، آپ نے صحیح سنا کہ 2,88,00,000 برس۔ یہ کتنے نمازوں کا، یہ کوئی 1 سال 2 سال نہیں بلکہ ایک نماز چھوڑنے کی سزا ہے۔ کتنے؟ ایک نماز چھوڑنے کی سزا ہے۔ ایک نماز قضا ہونے پہ 2,88,00,000 برس میں جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ دنیا کا ایسا کوئی کیلکولیٹر نہیں جو جوڑ کے بتا دے ہمیں جہنم کے اندر کتنا جلنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کے پاس وہ کیلکولیٹر ہے، اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے اور اس سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ اس دنیا کے ہر کارخانے وہی چلاتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی اور وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹیں لوہے کی کینچی سے کترے جا رہے تھے۔ میرے پیارے عزیز دوستو یہاں پاس بھی کتنا خطرناک عذاب ہے کہ ان کے ہونٹیں زبانیں لوہے کی کینچی سے کترے جا رہے ہیں۔ جیسے نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہا کہ ارے اب یہ کون لوگ ہیں، ان کے زبانیں اور ہونٹیں لوہے کی کینچی سے کیوں کترے جا رہے ہیں؟ تو سنو جبریل کا جواب سنو۔ جبریل نے جواب کیا دیا؟ جبریل نے کہا کہ میرے آقا یہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ دوسروں کو تو بتاتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، بڑوں کی عزت کرو، لوگوں کو تو بتاتے ہیں لیکن وہ خود عمل نہیں کرتے ہیں۔
تو میرے پیارے عزیز دوستو یہاں پر کتنا خطرناک عذاب ہے. ان کی زبانیں اور ہونٹیں لوہے کی کیچی سے کترے جا رہے ہیں. میرے پیارے عزیز دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی پہلی منزل مسجد اقصی تھی. یہاں پہنچ کر جبریل نے ایک پتھر پہ اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور پھر اس کے بعد براق کو باندھ دیا. اور ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو وہاں کھڑا کیا گیا جہاں باقی انبیاء کی سواری پہلے سے موجود تھی. آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور کچھ دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی. نماز کے لیے صف درست ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس انتظار میں تھا کہ امامت کون کرے گا کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبریل نے کہا کہ آقا ندوی کو بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی معبود ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے. ایک روایت بھی یہ بھی ہے کہ امامت میں ہونے والی نماز میں نہ صرف انبیاء شریک ہوئے بلکہ آپ کی آمد پر آسمان سے فرشتے بھی اترے جنہوں نے آپ کے عقیدے میں نماز ادا کی. میرے پیارے عزیز دوستوں جب آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالہ دودھ کا تھا اور دوسرا شراب کا تھا. ایک دودھ کا اور ایک شراب کا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب فرمایا جس پر جبریل امین نے کہا کہ آپ نے دین و فطرت کو اختیار کیا ہے. اگر آپ دوسرا پیالہ اختیار فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. ایک اور روایت ہے کہ آپ کو 3 پیالے پیش کیے گئے دودھ شراب اور پانی کے. اور دوسری روایت ہے کہ آپ کے 4 پیالے پیش کیے گئے. آپ کے سامنے 4 پیالے پیش کیے گئے دودھ اور پانی شراب اور صحت کے. ان میں سے آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا. میرے پیارے عزیز دوستوں ایک روایت یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہشتی سیڑھی کا اہتمام کیا گیا جس کے ذریعے آپ آسمانوں پہ چڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 7واں آسمان کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں جبریل امی بھی ساتھ چھوڑ گئے. جبریل علیہ السلام تنہائی قدرت میں داخل ہوئے. اس عظیم الشان ملاقات میں خلق کائنات اور محبوب کائنات کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا. وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. میرے پیارے عزیز دوستوں انسانی سماج کے اندر بھی جب کوئی شخص کہیں مہمان بن کر جاتا ہے تو وہ اپنے میزبان کے لیے تحفے لے کر جاتا ہے. مہمان اپنے معیار اور حیثیت کے مطابق تحفے کا انتظام کرتا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حق تعالیٰ کے عرش پر مہمان ہوئے تو 3 تحفے لے کر حاضر ہوئے. نمبر 1 التحیات التحیات یعنی قولی عبادت والصلوات والطیبات یعنی قولی عبادتیں
بدنی عبادتیں مانی عبادتیں التحیات والصلوات والطیبات تو بے نیاز ہے تیرا کوئی ثانی نہیں تیری کبریائی تیری بزرگی اور تیری حکومت کا کوئی جواب نہیں ہے تو ہی ہے مالک کائنات ہے تیری ہی اشارے سے یہ دنیا چلتی ہے یہ تین قول اتنے پسند ہوئے کہ جو پروردگار عالم نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی اے نبی آپ پر بھی سلامتی ہو ورحمت اللہ ورحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہو وبرکاتہ آپ پر برکت ہو یعنی السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر بھی سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہو آپ پر برکت ہو میرے پیارے عزیز دوستو آپ کو امت کی یاد آئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر امت کی یاد آئی کہ اے کاش اس توقع پر میری امت کو بھی رحمت و برکت کا ایک حصہ مل جائے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا ادھر اللہ نے فرمایا کہ السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین کہ ہم پر سلامتی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی کیا تو پورا کیا ہوا کہ التحیات والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اس چیز کا ویرودھ کرتا ہے کسی بھی ریلیجن میں کیوں نہ ہو انیکوں ویگیانکوں نے یہ پورا ہوا پھر اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم عنوان قدرت سے رخصت ہوئے تو آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ عظیم الشان تحفہ نماز کی صورت میں عنایت فرمایا ایک روایت ہے کہ آپ جب 50 نمازیں اور 4 ماہ کے روزے لے کر روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آپ کو کیا تحفہ ملا تو فرمایا کہ 50 نمازیں اور 4 ماہ کے روزے اے لوگو تم نے صحیح سنا 50 نمازیں اور 4 ماہ کے روزے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا آج میرے پیارے عزیز دوست آج ہم سے 5 نماز کی وقت ادا نہیں ہوئی ہمارے ملکی وے کے چھور میں استھت ہے اور انہوں نے یہ سوچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تجربہ ہے کہ آپ کی امت اتنی عبادت کا متحمل نہ ہو سکے گی آپ ایسا کرو کہ آپ دربار خداوندی میں دوبارہ جاؤ اور کچھ نمازوں اور روزوں کی قربانیاں دیکھ سکتے تھے ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چکر لگائے یہاں تک کہ دن میں 5 وقت کی نماز اور سال میں 1 ماہ کے روزے باقی رہ گئے لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر سے اشارہ کیا کہ ایک بار پھر سے چکر لگاؤ تاکہ کچھ نماز اور رکعتوں کی قربانیاں ہو سکیں جو اسپائرل تھے ویسے نیبولاز نہیں بلکہ گیلیکسیز اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے اب شرم آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا دینی معاملہ جو فرمایا ہے جو گیلیکسیز ہم سے جتنی دور موجود میرے پیارے عزیز دوستو آج ہم سے 5 نمازیں ادا نہیں ہو رہی ہیں آج سال میں 1 ماہ کے روزے نہیں ہم سے ادا ہو رہے ہیں پھر ہم سے میرے پیارے عزیز دوستو کیا ادا ہو رہی ہے اس کا مطلب تھا آج ہم نماز پڑھنے آتے ہیں صرف جمعہ کو آتے ہیں جمعہ کو نماز پڑھنے آئے لیکن ہمارا دل ہمارا دھیان کہیں اور ہے ہم مسجد کے اندر ہے لیکن ہمارا من کہیں اور ہے ہمارا دھیان کہیں اور ہے ہمارا دھیان بھٹک رہا ہے میرے پیارے عزیز دوستو
कांड एक सूक्ष्म बिंदु आज अगर हमें आज सबूत की तलाश थी। हमारे बदन के हिस्से से अगर चींटी या मक्खी वगैरह कोई भी चीज बैठ जाती है तो हमें मालूम हो जाती है। के परे मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मशहूर है कि एक जंग में उनकी पिंडली का तीर का टुकड़ा रह गया, जिसकी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत दर्द होते थे। एक दिन जिराह को बुलाया गया ताकि नस्तल लगा के पिंडली से तीर बाहर निकाल दे, लेकिन जैसे जिरा नस्तल लगाता वैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चीखने लगते, चिल्लाने लगते। ये देखकर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि रुक जाओ। अभी जिरा उसी जगह पे मौजूद था कि नमाज का वक्त हो गया, कि नमाज का वक्त आ गया। नमाज का वक्त हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नमाज के लिए खड़े हुए। उनके पिंडली में तीर का टुकड़ा है, लेकिन वो नमाज कज़ा नहीं करना चाहते। वो कहते मेरी नमाज ना कज़ा हो। वो भी नमाज के लिए खड़े हुए और नियत की, और जैसे ही नमाज में पूरी तरीके से मशगूल हो गए, जिरा को हुक्म दिया गया कि आप नश्तर लगाओ और पिंडली से तीर बाहर निकालो। जिरा ने नश्तर भी लगा लिया और पिंडली से तीर भी बाहर निकाल लिया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर भी नहीं है कि हमारी पिंडली से तीर भी बाहर निकल गया है, कि हमारी पिंडली से तीर बाहर निकल गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज से फारिग हुए तो देखा कि सफ़े में खून का आलूद पाया, तो मालूम हुआ कि आपकी पिंडली से तीर निकाल ले गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात के जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे नस्तल लगाने और पिंडली से तीर बाहर निकालने की ज़रा भी नहीं खबर है। ये सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की नमाज और आज हमारी नमाज है। आज कहते हैं हमारी नमाज, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, हमारा ध्यान भटकने लगता है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक गांव में एक शख्स रहता था और उस शख्स के पास एक उसका दोस्त आया। उस दोस्त ने कहा कि मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो मेरा ध्यान भटकने लगता है। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, अच्छा सवाल है, मैं इस मसले का हल करूँगा। कहा कि ठीक है, आप मसले का हल करो कि मेरा ध्यान क्यों भटकता है। तो उस शख्स ने कहा कि देखो अलमारी के ऊपर दूध का प्याला रखा हुआ है। दूध का प्याला रखा हुआ है। कहा कि हाँ, दूध का प्याला रखा हुआ है, लेकिन कहा दूध छोड़ो और मेरे मसले का हल करो। कहा कि दूध का प्याला उठा लाओ। कहा कि दूध का प्याला उठा लाओ। वो शख्स दूध का प्याला उठाने गया और पेश किया। कहा कि लो, मैंने दूध का प्याला ले आया। कहा कि अब मेरी बात सुनो, ध्यान से बात सुनो दोस्तों, सुनो। उस शख्स ने अपने दोस्त से क्या कहा कि इस दूध का प्याला लो और रोड पे जाओ और 500 कदम चल के आओ, और अगर एक दूध का कतरा टपकेगा तो पीछे से एक शख्स आपको डंडा मारेगा। कहा कि अरे भाई, ये क्या बात रही? मैं आपको मैं जो है आपके पास मसले का हल कराने आया था और आप तो डंडे और रास्ते में चलाने की बात कर रहे हैं। तो शख्स ने कहा कि आपको मसला हल करना है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, वो शख्स भी जाहिल था, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वो कोई मौलवी कोई आलिम नहीं था, लेकिन वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा था। तो सुनो उसने किस तरीके से हल किया। उसने कहा कि आपको मसले का हल चाहिए या नहीं। उसने कहा मसले का तो हल चाहिए। तो कहा मुझे ये जो है काम करना होगा। कहा ठीक है, मैं करूँगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, वो निकल पड़ा 500 कदम चलने के लिए। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, वो रास्ते में चल रहा है और दूध का प्याला टुकुर टुकुर देख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूध का प्याले से दूध टपके और पीछे से मुझे डंडा पड़े।
تو میرے پیارے عزیز دوستو ذرا غور کرو، جب وہ راستے میں چلے گا تو اس کی نظر کہاں ہوگی، پورا دھیان کہاں ہوگا، پیالے پہ ہوگا کہ اس کا دودھ نہ ٹپکے ورنہ پیچھے سے ڈنڈا پڑے گا۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہا ہے، وہ اس کا پورا دھیان پیالے پہ ہے، اور 500 قدم چل کے آیا اور کہا کہ لو میں نے 500 قدم چل کے آ رہا ہوں اور ایک قطرہ دودھ تک بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا اب بتائیے میرے مسئلے کو کہاں ہوئی، کہا کہ سنو میری بات سنو، ابھی میری بات تو پوری نہیں ہوئی ہے۔ کہا کہ اگر آپ جو ہے پہلے یہ بتاؤ کہ جب آپ راستے میں چل رہے تھے تو بتاؤ کتنی گاڑیاں نکلی، کتنے لوگ نکلے، پھر کتنے جاننے والے نکلے۔ کہا کہ میرا پورا دھیان پیالے پہ تھا، مجھے کیا پتا کہ آس پاس کون نکل رہا کون نہیں نکل رہا ہے، اگر میں آس پاس دیکھتا تو دودھ ٹپک جاتا اور مجھے پیچھے سے ڈنڈا پڑتا۔ تو کہا بس تمہارے مسئلے کا حل ہو گیا، اگر آپ پوری طریقے سے نماز میں دھیان دو گے، اگر آپ نماز میں ہی دھیان دو گے اور کہیں اور آپ سوچو گے نہیں اور اپنے جوش و جذبے کے ساتھ نماز پڑھو گے تو آپ کا دھیان نہیں بھٹکے گا۔ آپ اس طریقے سے نماز پڑھو کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں تو یہ آپ کے دل میں خیال ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کہنے سمجھانے کا مطلب ہے کہ ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے بیوی بچوں کو سنبھال لو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، آج تعویذیں بنا دو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر میں تعویذ کے بارے میں کہوں گا تو میرے پیارے عزیز دوستو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ میں کبھی اور اس ٹاپک پہ آپ سبھی کو بتاؤں گا، اس موضوع پہ بتاؤں گا۔ لیکن میرے پیارے عزیز دوستو، اگر گھر میں آپ چاہتے ہو کہ برکت و رحمت ہو تو آپ جو ہے نماز کی پابندی کرو اور گھر میں تلاوت کرو۔ السلام علیکم۔ وہ قرب خدا میں بھی بھولے نہیں امت کو، وہ قرب خدا میں بھی بھولے نہیں امت کو، وہ قرب خدا میں بھی بھولے نہیں امت کو، وہ قرب خدا میں بھی بھولے نہیں امت کو۔ کی بات شفاعت کی بات شفاعت کی، معراج میں آقا نے نبیوں کی امامت کی، نبیوں کی امامت کی، معراج میں آقا نے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ معراج رسول اللہ، معراج رسول اللہ، معراج رسول اللہ، معراج رسول اللہ۔